الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 231 ہے 231 اذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعیین المدت والمہر قالت المرأة مخاطبۃ الرجل۔ یہاں پہ ابھی گفتگو جو ہے وہ عقد متع کی چل رہی ہے کہ نکاح متع پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ عربی میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ اذا باشر الزوجان، باشرہ زوجان کا مطلب یہ ہے کہ باشرہ یعنی خود اپنا نکاح پڑھنا چاہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ وکیل جو ہے وہ ان کا پڑھنا چاہے۔ تو زوجان یعنی لڑکا لڑکی میاں بیوی جو بننے جا رہے ہیں، اگر وہ عقد منقطع خود پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ عقد پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ کہا کہ وبعد تعیین المدت والمہر، کہ مدت کو معین کرنے کے بعد اور مہر کو کیا معین کرنے کے بعد، یہ دو چیزیں نکاح منقطع میں ضروری ہیں، جبکہ نکاح دائمی میں جو ہے وہ مہر کا معین کرنا بھی ضروری نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ معین مہر نہیں بھی کرتے تو نکاح کے بعد وہ جس کے اوپر راضی ہو جائیں تو وہ کیا چل جاتا ہے کام۔ جبکہ نکاح متع میں مدت کا معین کرنا، مہر کا معین کرنا اور باقاعدہ جو ہے وہ عقد کے اندر اس کو ذکر کرنا، یہ کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ نکاح کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، درست ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا کہ مدت اور مہر کے معین کرنے کے بعد قالت المرأة مخاطبۃ الرجل، کہ خاتون جو ہے وہ کہے گی مرد کو خطاب کرتے ہوئے۔ اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ خاتون کی طرف سے ایجاب کا ہونا یہ کیا احتیاط مستحب ہے، اور خاتون ایجاب کرے، مرد بھی ایجاب کر سکتے ہیں، خاتون قبول کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ احتیاط مستحب کے مطابق ہے کہ خاتون کیا کہے گی، انکحت کا نفسی، بس اتنا کہہ دے کافی ہے، من کا یا لکا یا بیکا یہ کہنے کی کیا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بھی کہے تو درست ہے، اسی وجہ سے کوما لگا کے دوسرا کیا کہا کہ انکحت نفسی من کا اور لکا۔ ٹھیک ہے، من کا اور لکا بھی کیا ہے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک جملہ اور بھی کہنا ہے، یعنی انکحت کا نفسی کہہ دیا، من کا اور لکا کا اختیار ہے کہنے کا، یہ جملہ بھی کہنا ہے کہ فی المدت المعلومہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ مدت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ مدت شہرین شہر اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن المعلومہ کہہ دیں گے تو وہ کافی ہے۔ معلومہ کیا مطلب کہ جو ہم دونوں کو معلوم ہے، جو ہم دار کر چکے ہیں۔ فی المدت المتعینہ بھی کہہ سکتے ہیں، المتعینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ علی الصداق المعلوم، صداق مہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نکاح کے اندر یعنی تین چیزیں یہاں پہ ہوگی، پہلا لفظ نکاح تو ہو گیا، دوسرا مدت کا ذکر ہو گیا، اور تیسرا کیا ہے مہر کا ذکر ہو گیا۔ تو یہ تینوں چیزیں کیا ایجاب میں ہونا کیا ضروری ہے۔ قبول آسان ہے، قبول میں تو فقط قبل تو کہہ دیں تو کافی ہے۔ فقال الرجل قبلت نکاح صح تو مرد جو ہے وہ قبلت نکاح کہہ دے تو اب صحیح ہو جائے گا، اور پیچھے بیان کیا تھا کہ فقط قبل تو بھی کہہ دے تو پھر بھی کیا ہے ٹھیک ہو جائے گا، یا رضی تو کہہ دے۔ وَقَذَا اِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ، اسی طریقے سے ایک لفظ سے انکحت تو کہا تھا، دوسرا ہم نے کون سا لفظ کہا تھا زوجت، اور تیسرا کیا تھا متعت، تینوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ زوجت کا صیغہ بیان کر رہے ہیں کہ زوجت کا نفسی کہے یا زوجت نفسی من کا وبکا کہے، آگے پھر وہی چیز ہے فی المدت المعلومۃ علی الصداق المعلوم۔ تو مرد کیا کہے گا، قبل تو تزویجہ کہے گا۔ اسی طریقے سے جو تیسرا لفظ بیان کیا تھا متعت، اس میں بھی یہی صورت حال ہوگی، وہکذا اذا قالت المرأة متعت کا نفسی، اب الی الاجل المعلوم کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، فی المدت المعلومہ بھی کہہ سکتی ہے، الی المدت المعلومہ بھی کہہ سکتی ہے، بالصداق المعلوم کہے اور آگے سے مرد کیا قبلت المتع کہے تو یہ بھی کیا ہے درست ہو جائے گا۔ یہ کب تھا کہ جب اپنا نکاح کیا خود پڑھ رہے ہیں، اور اسی سے ہم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر وہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں پھر یہی ترجمہ ہوگا کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں، فقط نکاح کے لفظ، میں تم سے نکاح کرتی ہوں اتنی مدت کے لیے اور اتنے مہر کے اوپر، اور مرد کیا کہے گا مجھے قبول ہے، تو یہ ہو جائے گا۔ نکاح کرتی ہوں، تم سے متع کرتی ہوں، تم سے زواج کرتی ہوں، تم سے شادی کرتی ہوں، تم سے میرج کرتی ہوں اتنی مدت کے لیے، تو یہ سارے الفاظ کیا ہے چلیں گے، اور اس سے کیا ہو جائے گا نکاح درست ہو جائے گا۔ وَلَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُمَا، اگر وہ اپنے غیر کو جو ہے وہ وکیل بنائے تو پھر کیسے پڑھیں گے۔
اس کا کیا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ وکانہ اسم الرجل احمد، مرد کا نام کیا ہے؟ احمد ہے، اور جو خاتون ہے اس کا نام مثال کے طور پہ فاطمہ ہے. تو مرأہ کا وکیل یعنی جو خاتون کی طرف سے وکیل ہے وہ کیا جملے بولے گا؟ وہ یوں بولے گا کہ انکحت موکلہ کا احمد موکلتی فاطمہ. ٹھیک ہے، کہ میں اپنے موکل، بلکہ نہیں موکلہ کا کہا کہ آپ کے موکل احمد سے، کیونکہ یہ کس کا ہے؟ عورت کا وکیل ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ موکلتی کہے گا، یعنی جو وکیل بنانے والی ہے اسے عربی میں موکلتن کہتے ہیں، جو وکیل بنانے والا ہے اسے موکلن کہتے ہیں. تو اب یہ چونکہ فقط عورت کا وکیل ہے، مرد کا وکیل نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ موکلتی کا لفظ آئے گا، موکلی کا لفظ نہیں آئے گا. وہ پھر جس بندے کو خطاب کر رہا ہے جو دوسرا مرد کی طرف سے وکیل ہے، اس کو پھر کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے موکل سے، کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح پڑھواتا ہوں تمہارے موکل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اردو میں اگر وکیل بنایا تو وہ بھی ایسے ہی پڑھے گا. تو اب یہاں پہ ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ موکل اور موکلتی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، یوں کہ انکحت موکلتی فاطمہ موکلہ کا. ٹھیک ہے، پہلے موکلہ کا تھا اور بعد میں کیا اس کا الٹ ہو گیا. او من موکلہ کا من بھی لگا سکتے ہیں، او لے موکلہ کا احمد یہ بھی لگا سکتے ہیں. آگے پھر مدت اور مہر کا ذکر تو ویسے ہی واجب ہے، فی المدت المعلومت فی المدت المعینۃ علی الصداق المعلوم. تو ادھر سے مرد کا وکیل کیسے کہے گا؟ قبل تو نکاح لموکل احمد فی المدت المعلومۃ علی الصداق المعلوم. یہ پورا کیا تفصیل سے وہ کہہ سکتا ہے، فقط اتنا بھی کہہ دے کہ قبل تو نکاح لموکلی تو وہ بھی کیا کافی ہے، اور تفصیل سے کہنا چاہتا ہے تو وہ بھی کیا درست ہے. وقضا لو قال وکیلھا، خاتون کا وکیل اسی طریقے سے انکحتو کی جگہ پہ لفظ زوجتو استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح سے وہ لفظ کیا ہے متعتو بھی کیا ہے استعمال کر سکتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب وہ زوجتو کا لفظ استعمال کرے گا کہ زوجتو موکلہ کا احمد موکلتی فاطمہ، یا الٹ کر دے زوجتو موکلتی فاطمہ آگے کیا موکلہ کا لگا دے، یا من موکلہ کا یا بے موکلہ کا، یہ ہو سکتا ہے. فی المدت المعلوم اور الصداق المعلوم تو وہ ویسے ہی ہر جگہ پہ کیا آئے گا. پھر وکیل جو مرد کا وکیل ہے وہ کیا کہے گا؟ قبل تو تزویجہ کہے گا، کیونکہ زوجتو کی سے ہوا ہے. قبل تو تزویجہ لموکل احمد فی المدت المعلوم علی الصداق المعلوم. وہکذا لو قال، اسی طریقے سے لفظ متع کا بھی کیا استعمال کر سکتا ہے. خاتون کا وکیل کیا ہے؟ متعت موکلہ کا احمد موکلتی فاطمہ الی الاجل المعلوم بالصداق المعلوم کہے گا، اور وکیل زوج قبلت المتعۃ لموکل احمد الی الاجل المعلوم بالصداق المعلوم کہے گا. اچھا، یہ کیا ہو گیا جی وکیل کی طرف سے. تیسرا کیا ہے آپشن؟ وکیل کی جگہ پہ ولی ہوتا ہے. یہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو نابالغ بچے یا نابالغ بچی کے جو ولی ہے وہ کسی وجہ سے فرض کریں جان بچانے کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے، کوئی وجہ بن گئی ہے ایسی کہ نکاح کرنا پڑے کسی وجہ سے. اگر ولی جو ہے وہ نکاح کر رہا ہے تو وہ کیسے کہے گا؟ تو اس کا بھی یہ طریقہ رہے گا. ولی المرا یعنی جو بچی کا جو ولی ہے وہ کیسے کہے گا؟ انکحت ابنہ کا و حفیدہ کا احمد. وہ دوسرے کو خطاب کر رہے ہیں نا کہ تمہارے بچے سے اور تمہارے کیا پوتے یا نواز سے جو احمد ہے اس سے میں نکاح کرتا ہوں. کس کا؟ ابنتی اپنی بچی کا، او حفیدتی اپنی کیا پوتی کا فاطمہ کا. یا جو ہے وہ انکحت ابنتی او حفیدتی فاطمہ ابنہ کا و حفیدہ کا، یعنی مفعول کیا بعد میں لے ابنہ کا وغیرہ. او من ابن کا من لگا دے، اور لے ابن کا لام لگا سکتے ہیں. آگے مدت معلومہ اور الصداق المعلوم وہ تو کیا ویسے ہی ذکر کرنا پڑتا ہے. یا جو ہے وہ انکحتو کے بجائے زوجتو کا لفظ استعمال کرے یا متعتو کا لفظ استعمال کرے تو وہ ویسے ہی رہے گا جیسے بیان کیا. زوجتو ابنہ کا و حفیدہ کا احمد ابنتی او حفیدتی فاطمہ، یا زوجتو ابنتی او حفیدتی فاطمہ ابنہ کا و حفیدہ کا، او من ابن کا و حفیدہ کا، او بے ابن کا او حفیدہ کا احمد. یہ ایسے کہ او من الا لام یہ سارے کیا ہو سکتے ہیں. فی المدت المعلوم علی الصداق المعلوم. تو ولی او قال، یا تیسرا کیا متعتو کا لفظ ہے، متعت ابنہ کا و حفیدہ کا احمد ابنتی او حفیدتی فاطمہ الی الاجل المعلوم بالصداق المعلوم. فقال ولی الزوج قبلت نکاح بالتزویج بالمتعۃ الابن او لحفید احمد فی المدت المعلوم علی الصداق المعلوم سہلک. تو یعنی یہ اس میں کیا کام آسان ہے، بس فقط کیا ہے وہی آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ مدت معلومہ کا اور مہر معلوم کا ذکر ہو جائے. باقی وہاں پہ آپشن آپ کے پاس انکحتو کہنے کا آپشن بھی ہے، زوجتو کہنے کا آپشن بھی ہے، اور متعتو کہنے کا بھی آپشن ہے. و تعریف و کیفیت ایقاء العقد و تعارف، ہاں تعارف جاننا. یہ پورا جملہ کیسے بنے گا؟ و تعارف ہو، آپ بنا دیں سیدھا و تعارف ہو.
وتعرف کیفیت ایقال عقد لو کان المباشر له فی احد الطرفین اصیلا وفی الآخر وکیلا او ولیا، اور آپ جان سکتے ہیں کہ اگر عقد واقع کرنا ہو یوں کہ مباشر لہو فی احد الطرفین، کہ دو طرفوں میں سے ایک کیا ہو مباشر للعقد ہو، ٹھیک ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی میں سے ایک اپنے نکاح کیا ہے خود پڑھ رہی ہو، اور فی الآخر وکیلاً، اور دوسری طرف سے وکیل ہو یا ولی ہو، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا۔ اگر وہ خود پڑھ رہی ہے تو پھر ایجاب اگر اس کی طرف سے ہے تو انکحت نفسی کہے گی، انکحت نفسی من، آگے من کیا لگائے گی، من موکل کا، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری طرف سے وکیل ہے نا، من موکل کا۔ اگر دوسری طرف سے ولی ہے تو اسے کیا کہے گی، انکحت نفسی من ابن کا، اس کا اگر بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گا۔ یا او فی احد طرفین ولیا و فی الآخر وکیلا، یا جو ہے وہ دو طرفین میں سے ایک طرف ولی ہے اور دوسری طرف وکیل ہے، تو ولی تو وہی کہے گا، ولی موکل موکلتی کے لفظ نہیں کہے گا، ولی کا جو رشتہ بنتا ہے بیٹے یا بیٹی کا، پوتی کا، وہ والا لفظ کیا بولے گا، من ابنتی من حفیدتی، یہ والا لفظ بولے گا۔ آگے جو وکیل ہے وہ ظاہری بات ہے موکل اور موکلتی کا کیا ہے لفظ بولے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وتعارف و کیفیت ایقال عقد مما، یہ مما کیا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ جان لیں گے کہ عقد کو کیسے واقع کرنا ہے ان صورتوں میں، کہاں سے جان لیں گے، مما تقدمہ، جو گزشتہ ہم نے مثالیں دی ہیں وہاں سے آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ فلا حاجت الی التفصیل، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے نماز جعفریہ وغیرہ میں مولانا حضرات نے کیا 18 20 یہ کیا بنا کے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے قاعدہ کلیہ دے دیا کہ من لگائیں با لگائیں، تو ادھر انہوں نے اشارے کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے، حاضر کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے، نام کے ساتھ الگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، موکلتی ایک دفعہ پہلے ہے، ایک دفعہ موکلتی بعد میں ہے، اس کا الٹ ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ 10 صیغے جو تقریباً لفظ انکحتوں کے ساتھ بن جائیں گے، زوجتوں کے ساتھ آپ الگ بنا لیں، پھر وہ جمع کر کے بناتے ہیں انکحتوں و زوجتوں، دونوں کیا جمع کر کے، ساتھ پھر لفظ متاتوں کو بھی ایڈ کر لیں، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضول کام میں آپ زیادہ سے زیادہ ہی بنا سکتے ہیں۔ ہاں نکاح پکا کر رہے ہیں، آپ پہلی دفعہ نکاح ہو گیا، اب نکاح کے اوپر نکاح اسی دوبارہ یعنی میاں بیوی کا نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے بات گزری تھی، یعنی نکاح باطل ہوتا ہے یہ دوبارہ، یعنی میاں بیوی آپس میں نکاح کریں، اس میں مسئلہ نہیں تھا کہ اس نے طلاق دی، طلاق رجی، اور طلاق رجی کے دوران اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ باطل ہے، اس کی بیوی ہے طلاق رجی والا، تو بیوی سے نکاح کرنا باطل ہے، تو یہ باقی کیا بطلان میں جائیں گے۔ بہرحال اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تلفظ صحیح ہو جائے، قرات صحیح ہو جائے، تو وہ صحیح ثانی لکھ چکے ہیں کہ قرات اور تلفظ یہاں پہ صحیح ہونا اتنی شرط ہے کہ بس معنی کی طرف سمجھ آ جائے، معنی غلط نہ ہو جائے، باقاعدہ نماز کی طرح کا علی جہت العربی جس طرح نماز میں کہا تھا ویسا تلفظ یہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں یعنی فضول جائیں گے، ایک سیگا علام سے پڑھیں ستھرا سا وہ کافی ہے۔ روایات میں ہمارا ایسے ہے نا کہ ایک اگر آپ روایت کو سمجھتے ہیں تو خیر من الف روایت تروی ہے، وہ 1000 روایتوں سے بہتر ہے جس سے آپ رٹا مار کے روایت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک کوئی اگر سمجھ کے صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا مزید احکام بیان کرتے ہیں کہ کل من لا یجوز نکاح و دواما، قانون دے رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ جس خاتون سے دائمی نکاح جائز نہیں ہوتا، دائمی نکاح کیوں نہیں جائز ہوتا، یا تو عیناً جائز نہیں ہوتا یا جمعاً جائز نہیں ہوتا۔ عیناً کیا مطلب کہ اس خاتون کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جیسے وہ محرم ہے، رضائی کیا بہن ہے، یا وہ مصاہرہ کی وجہ سے کہ ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تو اس کی ماں کا احساس جو ہے اس سے حرام ہو جاتا ہے، یعنی عیناً نکاح نہیں ہو سکتا، یا جمعاً نہیں ہو سکتا، یعنی دو کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ جمعاً میں کیا مثال ہے کہ وہی سالی کے ساتھ نکاح کرنا، دو بہنوں کے ساتھ۔ ذاتاً یہ جائز نہیں ہے، یا لعارض، ذاتاً کیا مطلب، یعنی خلقت کی وقت دونوں کیسے ہے، جیسے محرم ہے، ٹھیک ہے، عارض کیا ہے کہ نہیں پہلے تو نکاح حلال تھا، ابھی کیا ہے کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا، کوئی مثلا زنا وغیرہ کا کوئی لواط وغیرہ کوئی ایسا ایشو بنا تو حرام ہو گئے، تو یعنی جہاں پہ نکاح دائمی حرام تھا، وہ جو 10 چیزیں ہم نے بتائی تھیں، وہاں پہ کیا ہے نکاح مطلق بھی کیا رہے گا، حرام رہے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ ان کے یہاں وہابیوں کے یہاں مشہور ہے کہ شادی شدہ خاتون بھی نکاح مطلق کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنا مشہور ہے کہ یہ باقاعدہ مجھ سے کسی نے مسئلہ ہی پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ مولانا صاحب ایک خاتون ہے تو اس کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی تو کیا وہ نکاح مطلق کر سکتی ہے کسی سے، یعنی اس کے شوہر کے سپرم کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا شادی شدہ ہے، کہتے شادی شدہ کہ لاہور والے کیوں نکاح مطلق کر سکتی ہے، کہتے نہیں آگا وہ اصل میں اس کی نکاح اس کی اولاد نہیں ہو رہی نا، یہ مسئلہ ہے، میں نے کہا کوئی بھی مسئلہ ہو نکاح مطلق کیسے جائے، یعنی یہ ایک چیز جو ہے وہ پھیلائی گئی جو غلط ہے، جبکہ شرائط بالکل ایک جیسی ہیں کہ جہاں پہ نکاح دائمی جائز نہیں ہے وہاں پہ نکاح مطلق بھی
جائز نہیں ہے، دونوں نکاح کے بالکل ایک جیسے ہیں۔ حتیٰ بنت اخی الزوجۃ او اختہا، حتیٰ کہ وہ جو ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ بیوی کی بائی کی بیٹی کے ساتھ، یا جو ہے وہ بیوی کی بہن کی بیٹی کے ساتھ، اسے کیا کہتے ہیں، بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی بانجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا بیوی کی پرمیشن اور اجازت کے بغیر۔ تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہوگی کہ بیوی کی بانجی یا اس کی جو بھتیجی ہے اس کے ساتھ نکاح مطلق کرنا بھی جائز نہیں ہوگا بیوی کی اجازت کے بغیر۔ فلا یجوز و تمتع بہما، پس ان دونوں کے ساتھ یعنی بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی بہن کیا بہن کہہ رہے ہیں، بانجی، ہاں بانجی اور بھتیجی کے ساتھ جو ہے وہ عقد متع بھی جائز نہیں ہے، من دون اذن الزوجۃ، کہ زوجہ کی اجازت کے بغیر۔ کون سی زوجہ؟ التی یا عمتها او خالتها، کہ جو اس کی کیا بن رہی ہے، پھپھو بن رہی ہے یا کیا خالہ بن رہی ہے۔ پھپھو بنے گی تو وہ اس کی بھتیجی بنے گی نا، اور خالہ ہوگی تو پھر کیا بانجی کہیں گے۔ تو یہ کیا قانون ہو گیا۔ اچھا اب قانون میں کیا ہے، ایک مسئلہ کیا گڑبڑ ہو گیا اس قانون میں، وہ کیا ہے کہ نکاح متع میں ہم نے کہا تھا کہ جو کتابی ہیں، اہل کتابی جو خاتون ہوتی ہے، کون سی، نصرانی اور یہودی، ان کے ساتھ کہا تھا کہ نکاح متع کیا نام ہے، نکاح دائمی جائز نہیں ہوتا، متع کر سکتے ہیں۔ تو پھر قانون تو یہاں پہ ٹوٹ گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ من لا یجوز نکاح دواما لا یجوز نکاح المتع، کہ جس کے ساتھ دائمی نکاح جائز نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہے، نکاح متع بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس عیسائی خاتون کے ساتھ کیا دائمی نکاح جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو وہ کیا کہیں گے دائمی نکاح جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جب دائمی جائز نہیں ہے تو پھر متع کیسے جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں یہ کیا ہے، استثناء ہے۔ نام لا باس، حرج نہیں ہے کہ بالتمتع بالنصرانیت والیہودیہ، کہ نصرانی اور یہودیہ کے ساتھ عقد متع کیا جائے، یہ جو ہے وہ استثناء ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُجُوزُ نِكَاحُهُمَا دَوَامًا، اگرچہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دائمی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، احتیاط لازم کے طور پہ، جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ بیوی کی خالہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، الٹ ہے نا، وہاں کر سکتے ہیں، وہاں اجازت ضرور نہیں ہوتی۔ ہاں بیوی کی پھپھو کے ساتھ اور بیوی کی خالہ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ اجازت ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو یہ جو ہے وہ احکام ایک جیسے ہوں گے۔ ابھی کچھ احکام بیان کر رہے ہیں کہ جس میں کیا تھوڑا فرق آتا ہے نکاح متع میں اور نکاح دائمی میں۔ یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المہر، نکاح منقطع میں یہ شرط ہوتی ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کہ آپ مہر کا کیا ذکر کریں گے، جبکہ نکاح دائمی میں یہ شرط نہیں ہوتی۔ وہاں پہ علی الصداق المعلوم علی المہر المعلوم کا لفظ نہ بھی بولیں تو نکاح دائمی کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا نے کہا تو دو ہی لفظ ہیں وہاں پہ، انکحت اور قبلت، بس نکاح ہو جائے گا۔ جبکہ نکاح متع میں کیا ہے، مہر کا ذکر کرنا عقد میں کیا ضروری ہے۔ فلو عقد، اگر وہ عقد پڑھیں، بلا ذکر ہی، جبکہ اس عقد میں جو ہے وہ ذکر نہ کیا جائے، فی العقد یعنی فلو عقد بلا ذکر ہی، یعنی وہ بندہ ذکر نہ کرے، آپ یوں کہتے ہیں عاقد۔ فلو عقد یعنی اگر کوئی بندہ عقد پڑھتا ہے اور بلا ذکر ہی فی العقد، اور وہ بندہ کیا عقد میں ذکر نہیں کرتا، مہر کو ذکر نہیں کرتا، ہاں یہ بلکہ مہر کی طرف پلٹیں، یہ ٹھیک ہے۔ فلو عقد یعنی اگر عقد نکاح کرتا ہے بلا ذکر المہر فی العقد، یا اس کی دقیق کے ورجوں بنے گی کہ فلو عقد بلا ذکر ہی فی المہر، فلو عقد بلا ذکر المہر فی العقد، کہ اگر نکاح متع کا عقد پڑھا جاتا ہے اور اس میں مہر کو عقد کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا، کیوں نہیں کیا جاتا؟ عمدن، یا تو جان بوجھ کے ذکر نہیں کرتے، او جاہلن، یا مسئلہ شرعی کے نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے ذکر نہیں کیا، او نسیانن، یا بھول گئے، او غفلتن، یا غافل ہو گئے اس ٹائم پہ، او لغیر ذالک، یا اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی وجہ ہو، چاہے مسئلہ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، بھول گئے ہوں، کوئی بھی صورتحال ہو، اگر عقد متع ایسا پڑھا گیا ہے کہ جس کے اندر مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو باطلا، تو یہ عقد ہی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ عقد دائمی بن جائے گا، نہیں، عقد دائمی کیا ہے، باطل ہو جائے گا، کچھ عقد ہوگی نہیں۔ وَقَضَى لَوْ جَعَلَ الْمَهْرَ، اسی طریقے سے عقد کیا ہے، باطل ہو جاتا ہے اگر وہ مہر ایسی چیز کا قرار دیں کہ مما لا یملکہ، کہ ما لا یملکہ المسلم، کہ جس مہر کا جو ہے وہ مسلمان مالک نہیں بن سکتا، جیسے کہ خمر اور خنزیر ہے، شراب اور خنزیر کا جو ہے وہ مسلمان مالک نہیں بن سکتا، تو اگر خمر اور خنزیر کو جو ہے وہ عقد نکاح میں ذکر کیا ہے تو یہ کیا ہے، جائز نہیں ہوگا، عقد کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اچھا، وَقَضَى لَوْ جَعَلَهُ مِن مَالِ الْغَيْرِ، اور اسی طریقے سے اگر مہر رکھا ہے لیکن دوسرے کا کیا مال رکھ دیا،
ٹھیک ہے جی. اس نے جو ہے وہ خاتون سے نکاح مطلع پڑھا, آئی فون اس کے پاس تھا نہیں, مہر کے طور پہ اپنے دوست کا جو ہے اٹھا کے نے کہا یہ جو ہے نا آئی فون میں تمہیں کیا مہر کے طور پہ دیتا ہوں, تو ہم کیا عقد مطلع پڑھتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے, ابھی نکاح ٹھیک ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا؟ تو صحیح ثانی نے کہا ہے کہ نکاح یہاں پہ باطل ہوگا نکاح مطلع کب, یہ دو شرطیں, ما عدم اذن ہی کہ اگر کیا ہے اس کا اجازت بھی نہ ہو, ٹھیک ہے جی, اور ورد ہی بعد الگ تھے, اور عقد ہونے کے بعد ورد ہی وہ چیز بھی کیا واپس لے لے, ٹھیک ہے جی, رد وہ اجازت نہ دے, ٹھیک ہے, اپنے مال کو واپس پلٹ لے. یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ چلیں اس کی اجازت نہیں تھی, نکاح ہو گیا تو آپ نے اس سے پوچھا, انہوں نے کہا چلیں یہ کوئی بات نہیں ہے رہنے دے. دوسری صورت کیا ہے کہ نہیں اس کی اجازت بھی نہیں تھی اور بعد میں کیا اس نے واپس بھی لے لیا, رد کر دیا, تو پھر کیا ہے یہ نکاح کیا ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. باقی مہر کون سا ہونا چاہیے اس میں, وہ قانون وہی ہے عقد دائمی والے کہ یصح ان یجعل المہر عینا خارجیۃ, یہ صحیح ہے کہ مہر کو جو ہے وہ عین خارجی لکھا جائے. عین خارجی کیسے ہوتا ہے کہ وہ نوٹ آپ نکال کے رکھیں گے سامنے, آپ کہیں گے یہ 5000, ٹھیک ہے, نوٹ کو رکھیں گے. اگر نوٹ کو رکھیں گے نہیں, فقط کہیں گے کہ 5000 مہر معین نہیں کیا, اسے کیا کہتے ہیں, کلی فی ذمہ کہتے ہیں, کہ 5000 جو ہے وہ میرے ذمے پہ ہیں, میں دے دوں گا جب آپ مانگیں گے, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ کیا کہتے ہیں, عین خارجی رکھتے ہیں. تو بعض مولانا حضرات کیا کرتے ہیں, وہ نکاح جب پڑھواتے ہیں کہتے ہیں یہ مہر نکال کے رکھو یہاں پہ, معین کرو, ٹھیک ہے, خارج میں آپ نوٹ نہیں رکھو گے تو نکاح نہیں ہو سکتا, جب کہ ایسا نہیں ہے. یصح ان یجعل المہر عینا خارجیۃ و کلیا فی الذمہ, کہ عین خارجی کی صورت میں بھی نکاح مہر رکھنا صحیح ہے, اور کلی فی الذمہ کے طور پہ رکھنا بھی کیا ہے, صحیح ہے. کما یصح ان یجعل منفعۃ, کہ یہ بھی صحیح ہے کہ مہر کو قرار دیا جائے منفعت کو, ٹھیک ہے, کوئی منفعت کیا مطلب کہ مجھے یہ گاڑی دیں گے 1 سال کے لیے, 1 سال کے لیے رہائش, گھر کی رہائش دیں گے, ٹھیک ہے. او عملا محللا, یا جو ہے وہ کوئی ایسا عمل جو ہے وہ رکھیں کہ جو عمل کیا وہ حلال ہو, اور عمل بھی ایسا ہو کہ صالحا للعوضیت ہے, کہ جس کے بدلے میں کیا پیسہ لیا جا سکتا ہو, یعنی واجب عمل نہ ہو, ٹھیک ہے. یعنی وہ مجلس پڑھ کے دیں گے فری میں, ٹھیک ہے, مجلس کی کیا ہے عوض ہو سکتا ہے اگر واجب نہیں ہوتی پڑھنا, ٹھیک ہے. قرآن کیا ہے, قرآن کے واجب کے علاوہ, ٹھیک ہے, تعلیم دینا اس میں شامل ہوگا, تعلیم دیں گے, یا جو ہے وہ گھر کا پینٹ کر کے دیں گے, یا گھر کی صفائی کریں گے, کوئی بھی عمل رکھ سکتے ہیں. بل وحق من الحقوق المالیہ, بلکہ وہ حقوق کے جو حقوق مالی ہوتے ہیں اور قابل انتقال ہوتے ہیں, وہ حق بھی کیا رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم یہ حق مجھے دے دو, یعنی وہ ہم نے بیان کیا تھا کہ بیابان جنگل وغیرہ ہے تو وہاں پہ کوئی بندہ جا کے پتھر رکھتا ہے, تو اب اس سے یہ حق شریعت دیتی ہے کہ آپ اس چیز کو کیا تعمیر کر سکتے ہیں. تو اب حق کے تحجیر کس کا ہوگا, جس نے وہاں پہ پتھر رکھے, اور یہ بندہ حق کے تحجیر کو بیچ بھی سکتا ہے, کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے جتنا پیسہ دو, یہ حق میں کیا اپنا ختم کرتا ہوں. تو یہی حق کے تحجیر کیا ہے, وہاں پہ بھی جا سکتا ہے, عقد مطلع میں بھی کیا ہے جا سکتا ہے. وہ نہ بھی اس طرح کے اور بھی کیا کوئی حقوق ہو سکتے ہیں کہ جن کے بدلے میں کیا پیسہ ہوتا ہے. حجر سے پتھر رکھنا, یہ بحث گزری ہے شاید, ہاں منہاج ثانی میں گزری ہے, کہ یہ جو زمینیں ہوتی ہیں بیابان جو کسی کی ملک میں نہیں ہوتی, جہاں پہ جو پہلے جائے گا اور باؤنڈری لگائے گا تو وہ اسی کی وہی اس کا مالک بنتا ہے. یعنی مالک نہیں بنتا, اس کو حق کے تحجیر مل جاتا ہے کہ وہ آباد کرے, جب وہ آباد کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کا کیا مالک بن جاتا ہے, ہاں اسی سے پھر قبضہ کر لیتے ہیں. یعنی قبضے کا حق آپ کہہ لیں. اب یہ تو گورنمنٹ کی زمینیں ہوتی ہیں نا, گورنمنٹ کی, ہاں پہلے ایسے تھا تو کر سکتے ہیں. نزلہ شریف یہاں پہ ایک بندے نے کیا تھا ایسے ہی, کہ وہ عراقی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی لکڑی وغیرہ رکھتے ہیں, پہلے پتھر وغیرہ ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستانی نے ایسا کیا کہ وہ گھاس وغیرہ لگا دی, پودے وغیرہ لگا دیے آ کے. تو جب وہ گھر بنانے لگا تو سارے اکٹھے ہو گئے کہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں بھائی, ہمارا پیسہ اتنا رکھو پھر لے لو جگہ. تو یہاں پہ نہیں کر سکتے, یعنی عراقی یہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, یہ آپ لوگ, یہ تو جائز نہیں ہے نا, یہ تو حرم کی جگہ ہے, حکومت کی جگہ. ہاں یعنی اس جگہ پہ قبضہ جائز ہوتا ہے جو کسی کی نہ ہو, جو حکومت اور سرکار کی چیزیں ہوتی ہیں تو نہیں کر سکتے. یہاں پہ قبضے کی جگہ پہ مکان بنا ہوا ہے اور ہمارے علماء کرام کی چوکیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ نماز پڑھنا چاہیے. ہاں وہ تو تسامح ہے نا حکومت کی طرف سے, حکومت خود بل آپ کو میٹر لگا کے دیتی ہے وہاں پہ. نظر شریف کا یہی سارا نظام چل رہا ہے. ایک ہے انہوں نے گھر خریدا ہے,
میں نے ایک خرید ایک دفعہ ہے کہ قبضہ کیا ہے اور حکومت نے کارروائی نہیں کی، جی جی ہاں تو یہ جائز ہے۔ مختار لکھ کے دیتے ہیں۔ وہ مختار نجف میں تو خصوصاً جائز ہے نا، مختار محلہ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں، آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ بل میٹر لگوائیں، ہم آپ کو لگا کے دیتے ہیں، اس مسئلے میں جائز ہے۔ ہاں اس میں جائز ہے۔ پاکستان کے بعد کہوں گے جو بالکل سخت قانونی کارروائی ہوتی ہے وہاں پہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ تو جائز نہیں ہوگا نا وہاں۔ ہماری بات اس نزلے میں آتی ہے۔ ہاں نزلے میں تو جائز ہے، ہاں یہ تو سیرت موجود ہے۔ اچھا، یعتبر ان یکون المہر معلوما، مہر کے اندر یہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ مکمل معلوم ہو، یعنی اس میں بڑی سختی ہے نکاح متع میں مہر کی۔ نکاح دائمی میں تو ضروری نہیں تھا کہ مہر معلوم بھی ہو۔ فلا تصح المتعۃ بالمہر المجہول، پس متع صحیح نہیں ہوتا مہر مجہول کے ساتھ، یعنی اس نے کہا موبائل دوں گا، کون سا موبائل دینا ہے معین کیے نہیں ہے، یہ کیا ہے درست نہیں ہوگا نکاح، نکاح متع کیا ہے باطل ہو جائے گا۔ پیسہ دوں گا، جگہ دوں گا، معین کرنا ضروری ہے۔ اور احتیاط واجب ہے کہ ان یکون معلوما علی نحو المعتبر فی المعاوضات، ایسے معلوم ہو کہ جیسے گویا کہ چیز بیچی جاتی ہے نا عوض و معوض میں، وہاں پہ جیسے ایک چیز کو آپ معین کرتے ہیں ایسے ہی احتیاط واجب کے طور پہ یہاں پہ معین کرنا کیا ضروری ہے، یعنی بین یکون معلوما بالکیل فی المکیل، اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ماپ کے جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، کپڑے کی آپ بات کر رہے ہیں، زمین کے پلاٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو معلوم ہونا چاہیے کیل کے ساتھ مکمل طور پہ، ٹھیک ہے۔ اگر مساحت والی ہے زمین کی آپ مثال لیں تو اس کی مساحت کیا معین ہونی چاہیے، اور وزن کے ساتھ معین ہونی چاہیے، اگر وہ چیز کیا موزون ہے، ٹھیک ہے، آٹا وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کے وزن معین ہو۔ وہ بالعد فی المعدود، اگر وہ چیز گن کے شمار کی جاتی ہے جیسے پیسہ ہے تو اس کو گن کے کیا معین کیا جائے، عد شمار کیا جائے۔ بالمشاہدت، اور کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بعد دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، برتن وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز، وہاں پہ مشاہدہ ہونا چاہیے، فیما یعتبر بہا، ان چیزوں میں کہ جس میں کیا یہ مشاہدہ کیا ہوتا ہے معتبر ہوتا ہے، تو یہ معلوم ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ لا تقدیر للمہر شرعا، مہر کی شرعی طور پہ کوئی تقدیر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی شرعی یہاں پہ معین نہیں کیا گیا، بل یصح بما تراضى یا علیہ، بلکہ یہاں پہ صحیح ہے ہر وہ چیز مہر بن سکتی ہے جس کے اوپر وہ دونوں کیا راضی ہو جائیں، تراضى یا قل او کثر، چاہے وہ تھوڑی ہو یا کیا ہو زیادہ ہو۔ ولو کان کفا من طعام، اگرچہ وہ ایک کیا ہے کف، ایک ہتھیلی یعنی ایک مٹھی کیا ہے طعام کی ہو۔ طعام پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا کھجور اجناس اربع کے لیے، اجناس اربع میں کیا ہوتی تھی، گندم، جو، کھجور اور زبیب کشمش، ان کے لیے کیا لفظ طعام بولا جاتا تھا۔ ہاں اجناس اربع، گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مہر و سنت کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ عقد دائمی میں ہے کہ وہاں پہ کہا تھا کہ مہر سنت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مہر سنت رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ ہو، تو یہاں پہ ایسی صورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔